اب میں بلانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب. یہاں پہ کیرولینسکا انسٹیٹیوٹ میں یہ ریسرچر ہیں اور اس کے علاوہ یہ جنگ نیوز کے رپورٹر بھی ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ برائے کرم وہ اسٹیج پہ آئیں اور کچھ لفظ ہمارے ساتھ کہیں. جی ڈاکٹر عارف کسانہ صاحب. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سفیر پاکستان جناب ندیم ریاض صاحب اور خواتین و حضرات، آج کی یہ شاندار اور پروقار عید ملن پارٹی کے انعقاد پر تھینستھا اسلامک کلچر ٹریننگ اور ہمارے ان اسٹوڈنٹس کی ڈرامیٹک ٹیم کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس زبردست جشن کا اہتمام کیا ہے اور سب لوگ کافی دیر سے پرسکون اور بڑے مزے سے اور انجوائے کرتے ہوئے اس پروگرام میں یہاں تشریف فرما ہیں. اس سے قبل یوم آزادی پہ انہوں نے اسمی میں ایک شاندار میلے کا انعقاد کیا تھا جو کہ اسٹاک ہوم کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا، جب پاکستان زندہ باد کے ترانے اسٹاک ہوم کی فضاؤں میں گونجے تھے. اور آج کا یہ پروگرام اور خصوصیت سے تھینستھا اسلامک کلچر ٹریننگ جس کے تحت چودھری رحمت علی صاحب اور ان کے ساتھی انہوں نے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. یوں تو اسٹاک ہوم میں بہت سی پاکستانی فوریننگز ہیں، وہ اپنے اپنے طور پر مختلف پروگراموں کا انعقاد کرتی ہیں، لیکن جو خصوصیت سے اس تھینستھا اسلامک کلچر ٹریننگ نے کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اس پروگرام میں طلباء کو بھی شامل کیا ہے اور زندگی کے مختلف شعبوں اور مختلف فوریننگز کے لوگوں کو بھی دعوت دی ہے. تو سب لوگ مل کے یہاں پہ بیٹھے ہیں کیونکہ عید تمام قوموں کے اپنے اپنے بڑے بڑے ملی تہوار ہوتے ہیں. عید مسلمانوں کا ایک بہت بڑا دینی ملی تہوار ہے جو کہ رمضان المبارک اختتام پر اور خصوصیت سے رمضان جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا تھا اس کے نازل ہونے کی خوشی میں ایک جشن کی صورت میں منایا جاتا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس نے فرمایا ہے کہ تم کو ایک ضابطہ حیات اب ملا ہے، اس کے ملنے پہ جو کہ تمہاری زندگی کے لیے ایک رہنما اصول ہے، اس کے ملنے پہ تم جشن مسرت مناؤ. تو یہ جشن مسرت کا ایک شاندار تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا ہے. اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں اور خصوصیت جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے طلبہ کو بھی اس میں شریک کیا ہے. یہ طالب علم جو کہ ہمارا سرمایہ ہیں، جو ہمارا مستقبل ہیں، جو ہمارے قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی میں جو اہم اور بنیادی کردار ادا کریں گے اور کر رہے ہیں، ان کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ ہمارے سامنے آج جو یہ سویڈن اتنا ترقی یافتہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ آپ 70-80 سال پیچھے چلے جائیے، سویڈن اتنا ڈیولپمنٹ نہیں تھا. یہ آج جو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے یہ سویڈن کے وہ طالب علم تھے جو سویڈن سے باہر دوسری یونیورسٹیز میں گئے، دنیا کے مختلف ملکوں سے گئے، وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ واپس آئے اور آگے انہوں نے وہ انسٹیٹیوشنز بنائے. اب دیکھیے ٹیلی فون سویڈن نے ایجاد نہیں کیا لیکن ایرکسن دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے. گاڑی جو ہے وہ سویڈن نے ایجاد نہیں کی لیکن والوو صاحب دنیا کی بڑی کمپنیاں ہیں. سویڈن کو اس مقام تک پہنچانے میں ان طلباء نے، یہاں کے نوجوانوں نے کردار ادا کیا تھا اور وہی کردار وہی توقع ہم اپنے نوجوانوں سے کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو اور عالم اسلام میں ہمارا نام فخر سے بلند کریں گے. یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں ہر دم ان کا ساتھ دینا ہے. آج پاکستان بے شمار مسائل کے باوجود جو دنیا میں وقار کے ساتھ بیٹھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ایٹمی قوت ہیں. کس نے بنایا؟ ایک قدیر خان پڑھنے کے لیے ہالینڈ آیا تھا، اس کے ساتھ ہزاروں لوگ آئے تھے، وہ طالب علم واپس گئے اور انہوں نے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا. یہی توقع ہم ان نوجوانوں سے کریں گے اور یہی توقعات نوجوانوں کو علامہ اقبال سے تھیں، ان کو ان سے محبت تھی اس لیے کہ وہ کہتے تھے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. انہیں یہ یقین تھا کہ ان نوجوانوں میں جب عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. یہ اقبال کے شاہین ہیں. اس لیے میری گزارش ہے آپ سب سے، تھینستھا اسلامک کلچر ٹریننگ نے جو انیشیٹو لیا ہے ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمیں ان کی ہر طرح سے ان کے ساتھ سوشل کانٹیکٹ، ان کی سماجی خدمت، ان کی مالی اعانت. بہت سے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ فورت ہاگز ہیں جو کام دے سکتے ہیں. براہ کرم کام دینا تو سب سے پہلے ان طالب علموں کو ترجیح دیجیے. آپ جس طرح سے جس حوالے سے بھی، جیسے وہ کہتے ہیں دامے درمے قدمے سخنے، ہر طرح سے ہم ان کی اعانت کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں. یقیناً یہ ہمیں
ایک مضبوط پاکستان دیں گے، ہم ایک خوشحال پاکستان دیں گے. عالم اسلام میں ہمارا جو فخر سے سر جو بلند ہوگا انہی نوجوانوں کی وجہ سے ہوگا. یہی آج کا میرا ایک میسج ہے، اور یہی میسج میرا خیال ہے ہم لے کے آگے بڑھیں تاکہ یہاں پہ ہم متحد ہو کر اپنے ملک کا نام روشن کریں. وما علینا الا البلاغ. جیو میرا سنا دیو. یہاں سے